حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اسی طرح اور جگہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض ایسی چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ 1 مہینے کی راہ پر میرا روب ڈال دیا گیا ہے، یعنی 1 مہینہ جتنا چلے ہو تو وہاں اگر کوئی کافر دشمن ہے اس کے اوپر بھی میرا روب ڈال دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ غنیمتیں میری امت پر حلال کر دی گئی ہیں۔ پہلے غنیمتیں یعنی کافروں کے ساتھ لڑتے تھے، جنگ کے اندر جو مال وغیرہ جو ان کی چیزیں حاصل ہوتی تھیں ان کے بارے میں کیا ہوتا تھا، وہ سونا یا چاندی یا ہتھیار جو کچھ وہ مال غنیمت ہوتا تھا اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، آگ آ کر اسے جلا ڈالتی تھی۔ یہ پہلی امتوں کے لیے قانون تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں کہ اب جو بھی کافروں کے ساتھ لڑو، جو اسے مال ملے، جو سونا چاندی جو کچھ ملے وہ میری امت استعمال کر سکتی ہے۔ تو مال غنیمت حضور فرماتے میری امت کے لیے حلال ہو گئی ہے، پہلے حلال نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جو بھی کوئی عبادت کرتا تھا اپنی عبادت خانے کے اندر جا کر کرتا تھا، گرجے کے اندر، کلیسے کے اندر جا کر وہاں عبادت کر رہا تھا، گھر میں عبادت نہیں کر سکتا تھا، دکان کے اندر عبادت نہیں کر سکتا تھا، بازار کے اندر، میدان کے اندر کہیں بھی وہ عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جعلت الارض مسجدا، حضور فرماتے ہیں میرے لیے ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ ساری زمین، بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھ سکتا ہے، دکان میں ہو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، گھر میں ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح کسی میدان میں ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، سب مسافر ہو تو جہاں بھی نماز کا ٹائم ہے وہاں نماز ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ شرط میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، پہلی امتوں کے لیے بات نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک نفس و نفسی پکارتا ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی نفس و نفسی پکارتے ہوں گے، لیکن سب مخلوق خدا نبیوں کے پاس جائے گی کہ اللہ سے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے تاکہ جس نے جنت جانا ہے جنت چلا جائے، جس نے دوزخ جانا ہے دوزخ چلا جائے۔ لیکن سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے۔ حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے پاس سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دم نہیں مار سکتے، لیکن جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں، ایک ایسی بارگاہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہاری بات مان لی جائے گی۔ وہ حضور علیہ السلام کی خبر دے میں تم حضور کے پاس آ جاؤ۔ جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ خدا فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع، اے محبوب اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اب سوال کرو، تمہارا سوال پورا کر دیا جائے گا، اور جس کے لیے تم شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت پوری ہو جائے گی، شفاعت پوری ہو جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ، شفاعت کبریٰ، وہ حضور علیہ السلام وہ دروازہ کھلائیں گے۔ اس کے بعد پھر نبی بھی کریں گے اور ولی بھی کریں گے اور ماں باپ بھی کریں گے، شفاعت پھر دوسرے بھی کریں گے۔ سب سے پہلے شفاعت کبریٰ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے تیمم بھی جائز فرما دیا گیا، پہلی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، یہ تیمم اللہ نے میرے لیے فرمایا، میری امت کے لیے۔ اگر جہاں تمہیں پانی نہ ملے
ایک ایک میل دائیں بائیں آگے پیچھے پانی نہیں ہے، یا تم ایسے بیمار ہو گئے ہو کہ اگر تم پانی میں ہاتھ ڈالو ڈاکٹر حکیم کہتا ہے تمہاری بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو پھر کیا ہے، مٹی کے اوپر 2 ہاتھ مارو، ایک چہرے پر مار لو اور ایک اپنے بازوؤں پر مار لو، یہ تیمم ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ میرے لیے تیمم دیا گیا ہے، میری امت کے لیے، پہلی امت کے لیے تیمم نہیں تھا۔ اور اسی طرح حضور فرماتے